کڑاکوں سے، حذر بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء اس نے روشن کی، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اس نے اندھیرا کیا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء چاہے اللہ لذہب البتہ ضرور لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان بے شک اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے منافقین کی دوسری مثال یہاں پر بیان فرمایا او کصیب، یا جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جو آئے تو انہوں نے آ کر کچھ سوالات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ان سوالات کے جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ ان سوالات کے جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ رعد اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر رعد کا معنی گرج ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے۔ ہم جب بارش ہوتی ہے تو ہم بادلوں کی آواز سنتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ یہ بادل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور آواز پیدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رعد فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اس لیے یہاں پر رعد کا معنی گرج کیا۔ اس کے بعد وبرقن اور بجلی ہے، یہ جعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، اصابع یہ اصبع کی جمع ہے، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اور اصابع انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے ہیں کان، اور آذانہم کانوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے اذان، جو ہم ادھر اذان دیتے ہیں نماز کے لیے، جب لوگوں کو بلانا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اذان وہ حمزہ زبر، اس کے اوپر زبر ہے، اور اس یہاں پر جو اذان آیا ہے یہ آذان ہے، یہ الف کو اس کو لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے، تو ان دونوں میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ تو آگے فرمایا من الصواعق، بجلی کے کڑاکوں سے، صواعق ایسی بجلی جو آسمان سے گرے اور کسی کی موت کا سبب بن جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو حذر بچنے کے لیے، الموت موت سے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں ان کی مثال اب اس طرح ہے کہ آسمان سے زوردار بارش نازل ہو، کالے بادل ہوں اور ان بادلوں کی آواز آ رہی ہو، گرج کی آواز، اور ساتھ بجلی بھی چمک رہی ہو، تو جب انسان اس طرح کا ماحول دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تو ہمارے ارد گرد آبادی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی گھروں میں آ جاتا ہے، ہمارے دل میں خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، جب کالے بادل آتے ہیں تو اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ہو رہی ہے، جب عرب کے علاقے میں بارش ہوا کرتی تھی تو کتنا خوفناک ماحول ہو جایا کرتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو منافق جو ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار بارش، اس سے مراد قرآن مجید لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جاتی تھی، اس سے مراد وہ ہے کہ آسمان سے جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، تو فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں، تو ہمیں رستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اسلام قبول کرے اور اس کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں مراد وہ ہے کہ جب ہم اسلام کو قبول کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں،
تو آگے فرمایا وبرکن اور بجلی ہے. یہاں بجلی سے مراد محدثین نے لیا کہ جو کامیابیاں ملتی ہیں اسلام کے بعد، فتوحات جو ہوتی ہیں مسلمانوں کو، جب جنگیں وہ لڑتے ہیں تو اس کے بعد فتوحات حاصل ہوتی ہیں. تو یہاں پھر بجلی کا مراد وہ لیا کہ جب فتوحات ہوتی ہیں تو اسلام روشن ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات ہر جگہ پھیلنے لگ جاتی ہیں. تو منافق کی مثال وہ اللہ رب العالمین نے لی کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے فیہ ظلمات ورعد، اس میں اندھیرا ہے. اس لیے کہ جب ہم اس قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو ورعد و برق اور گرج ہے اور بجلی، یعنی ہر طرف سے معاشرے کے لوگ ہمیں گھیراؤ میں لے لیں گے، ہمارا وہ احاطہ کر لیں گے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ محیط گھیرنا، یعنی اللہ رب العالمین ان کو قیامت والے دن گھیرے گا. لیکن یہ منافق سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہر طرف سے لوگ ہمارا گھیراؤ کر لیں گے، ہمیں دشمن سمجھیں گے اپنا. جب ہم مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمارے لیے آزمائش ہوگی، آسائشیں ہمارے لیے ختم ہو جائیں گی. تو یہاں منافقین یہ کہتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، پھر وہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ جو اپنی انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے کہ میں ان تعلیمات کو سمجھوں ہی نہ، میں ان کی تعلیمات جو ہیں اللہ رب العالمین نے جو نازل کی ہیں وحی کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، میں اس کو سنوں ہی نہ. وہ اپنے آپ کو اس طرح کر لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو احکام نازل کر رہے ہیں میں جب ان کو سنوں گا نہیں تو میں ان پر عمل بھی نہیں کروں گا، میں اس سے بچا رہوں گا. تو وہ کانوں میں اپنے انگلیاں ڈال لیتے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق کی بجلی کے کڑاکوں سے، اور کس لیے؟ بچنے کے لیے موت سے. کہ بجلی کے کڑاکے کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، جو کفر ہے، جو دشمن ہے، کافر لوگ ہیں وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے بجلی کی طرح. کہ جس طرح بجلی آسمان سے نازل ہوتی ہے تو جس جگہ وہ بجلی گرتی ہے اس جگہ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو منافقوں نے یہی سمجھا کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یہ کفار جو لوگ ہیں، قریش مکہ ہے اور عرب کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے اگر اسلام کو نہ چھوڑا ہم تمہیں مار دیں گے. تو منافقوں نے کہا کہ اگر ہم بھی ان کے صف میں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ واللہ محیط بالکافرین، یہ تو دنیا کی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ دنیا میں تو اپنے لیے آسائش یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا نہ ہونا پڑے. بظاہر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جایا کرتے تھے، لیکن جب جنگ کے لیے اعلان ہوتا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا میں ان کو اس طرح گھیروں گا کہ ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ رب العالمین ان کے لیے کفر، کافرین کا لفظ استعمال کیا. کس لیے؟ کہ ان کے دل میں شک و شبہ تھا قرآن مجید کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے. تو جس دل میں شک ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے بھی یا نہیں، تو اس دل میں کفر آ جایا کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید ہم سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو لا ریب فیہ شروع میں بتا دیا کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھنے لگا ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ معنی ہمیں شروع میں سمجھا دیا، لیکن یہ لوگ اپنے دل میں اس معنی کو سمجھتے نہیں تھے، شک و شبہ کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کفر کا، کافر کا لفظ استعمال کیا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یکادو، قریب ہے، البرق، بجلی کی چمک. کاد ہے یکادو اور یکادون، یہ قرآن مجید میں لفظ بار بار استعمال ہوتا رہے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ قریب. البرق، بجلی کی چمک، یخطف کے وہ اچک لے. خطف کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اغوا کر لینا، کسی بندے کو اغوا کر لینا. تو یہ اسی سے ہے کہ یخطف کے وہ اچک لے ابصارہم، نگاہیں ان کی. کلما، جب کبھی، اضاء، اس نے روشن کی. اضاء اس کا عطف پڑ رہا ہے البرق، جو پیچھے یکاد البرق بجلی کی چمک آ رہی ہے، تو اس کا عطف اس لیے پیچھے پڑا ہے کہ جو بجلی کی چمک ہے وہ روشنی ہے،
لہم ان کے لیے مشو وہ چل پڑتے ہیں، جب ان کے لیے بجلی کی چمک، بجلی نازل ہوتی ہے، روشن ہو جاتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں۔ مشا یمشی چلنا، پیدل چلنا، تو یمشو یہ چل پڑتے ہیں فی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اس نے اندھیرا کیا، یعنی وہ بجلی کی چمک ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پر، یہ آگے نہیں چلتے۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ منافقین جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، اسلام کی تعلیمات ہر جگہ پھیل رہی ہیں، صحابہ کرام اور مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں جا کر کھڑے ہو رہے ہیں، ہر طرف ان کو آسانی نظر آتی ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یمشو یہ چل پڑتے ہیں۔ یہ اپنا فائدہ دیکھ کر، یہ مفاد پرست لوگ ہیں نا، کہ یہ اپنا جب فائدہ دیکھتے ہیں تو یہ چل پڑتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں اب اس سے فائدہ نظر آ رہا ہے تو لہٰذا اب ان کی طرف چل پڑو۔ تو جب بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، تو ان کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں سفر کرنے پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لمبے لمبے سفر کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنی تجارت کو چھوڑنا پڑے گا، اور ہم شہید بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ جب اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اعلان کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قاموا ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ تو اس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر معاشرے میں یہ لوگ پائے جائیں گے۔ تو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ آزادی کا نام دیا گیا تھا، جب انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے مسلمانوں پر، تو اس وقت بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کروائیں گے، مسلمانوں نے یہ جب جنگ شروع کی تو انہوں نے جنگ آزادی کا اس کو نام دیا۔ تو انگریزوں نے جب مسلمانوں کو گھیرا تو مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا، ان کو برباد کر دیا تھا، مسلمانوں کو اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا تھا، اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو، مسلمانوں کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غدار ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ تو جب یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ اور سید شاہ اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، تو جب انہوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اپنے نوجوان ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ایک تحریک بنائی، اور اس تحریک کو انہوں نے تحریک مجاہدین کا نام دیا تھا۔ تو ہر طرف امن و امان تھا، یہ جنگ کرتے تھے اور جس علاقے میں جنگ کرتے تھے اس علاقے کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ یہ بالا کوٹ جب پہنچے، تو بالا کوٹ میں جب انہوں نے پہنچے تو وہاں پر جا کے انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت سکھ تھے وہاں پر، تو ان میں مسلمان بھی تھے جو سکھوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ سکھوں نے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں میں کون کون ایسا شخص ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس وقت ان کو اپنا زور دکھایا، ان کو دھمکی دی، اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو تم بھی ان کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ تو انہوں نے جب ان کا ساتھ لیا تو وہاں پر جب دریا تھا جہاں پر، تو مسلمان وہاں پر تھے، دریا اور پہاڑوں کے درمیان میں مسلمان تھے، اور پہاڑوں کے پیچھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سکھ لوگ۔ تو جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان جب بھاگنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم کنارہ کش کرتے ہیں، کسی جگہ پر جا کر پناہ لیتے ہیں کہ ہر طرف سے ہمارے اوپر گھیراؤ ہو گیا ہے۔ تو جب یہ دریا کی طرف بھاگے کہ ہم پل کو کراس کرتے ہیں، جا کر دیکھا تو پل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کن کا کام تھا؟ انہی مسلمانوں کا کام تھا، انہی کے وہ بھائی تھے۔ تو انہوں نے جا کر پل توڑ دیا تھا، تو اس وقت بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ ہر دور میں یہ منافق پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں، اگر میں چاہوں، ولو شاء اور اگر چاہے اللہ لذهب لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی۔ یہاں پر ذہبہ کا معنی ہے لے جائے، ذہبہ کا اصل میں معنی ہوتا ہے چلا گیا، لیکن یہاں پر ذہبہ کا معنی لے جائے اس لیے کیا کہ آگے اس کے بی آ گیا ہے۔ جب ذہبہ کے آگے بی آ جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر معنی کیا کہ لذهب بسمعہم، البتہ ضرور لے جائے، کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، کہ جب یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر رک جاتے ہیں اندھیرا دیکھ کر، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ
میرے پر ہر چیز میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں، میں ان کی آنکھوں کو کھینچ سکتا ہوں، ان کے کانوں کو کھینچ سکتا ہوں، کہ جن سے یہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین نے کہا میں ہر چیز پر قادر ہوں کہ میں ان کی آنکھوں کو بھی کھینچ لوں اور ان کی نگاہوں کو بھی کھینچ لوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کہ اس نے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے نازل کر دی، میں نے پیدا کر دی، انسانوں کو پیدا کر دیا، ہر چیز پر میری قدرت ہے، میں جس کو چاہوں جس حال میں چاہوں کر دوں۔ یہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں چاہوں تو ان کو ادھر ہی لوہا بنا دوں، یہ آگے چل ہی نہ سکے، میں ان کے کانوں کی سماعت کو کھینچ لوں، میں ان کی دیکھنے والی بصارت کو ان سے لے لوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دل سے یہ ان کے ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی اس میں شک شبہ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قریب ہے کہ میں چاہوں تو میں ان کے کان کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے دلوں کو میں ان سے کھینچ لوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔